بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو پر فردر موو کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج سے 3000 سال قبل مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہو گئے۔ تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا تھے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی وہی معاملے ہیں۔ سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا خدا تمہارا خدا دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوش بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پانی پر عصا ماروں، اور خدا نے دریا کو وحی کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے ان کی اطاعت کرے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 راستے پیدا ہوئے، جس میں بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ راستے تھے۔ پس وہ کہنے لگے کہ ابھی راستوں میں چیکر ہے، ہم ایسے راستے سے نہیں چل سکتے۔ پس خدا نے باد صبا کو بھیج کر راستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ معلوم کہ دوسروں کا کیا حال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے حالات کی شکایت کی۔ پس وحی نازل ہوئی کہ اپنے عصا سے دائیں بائیں اشارہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو پانی کی دیواروں میں ہر 2 طرف دروازے پیدا ہو گئے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ جب فرعون ساحل پر آ پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرایا۔ پس جبریل بصورت بشر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی پانی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اور لشکر فرعون سب کا سب داخل آب تھا، یعنی وہ پانی کے درمیان موجود تھا، تو باحکم خدا پانی آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو عذاب الہی اس کے ڈر سے کہنے لگا، میں اسی ایک واحد حق پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو پہلے نافرمانی کرتے رہے اور مفسد بنے رہے۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے مفسد، تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز، نئی حدیث، نئے واقعات آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل سکیں۔